ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت۔ حدیث پاک ہے، ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ذی الحج کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال، دونوں قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے۔ بخاری شریف۔ تشریح۔ اس حدیث پاک میں ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ سال کے باقی دنوں کا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں۔ سال کے تمام دنوں میں ان 10 دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ مقبول و محبوب ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا جو اسلام میں چوٹی اور سر کا مقام رکھتا ہے، وہ بھی ان ایام کے اعمال کے برابر نہیں۔ البتہ جس شخص نے جان اور مال دونوں راہ خدا میں قربان کر دیے تو اس کی یہ ایثار و قربانی اور شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام کے عمل نیک کے برابر پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ لہذا ان مبارک دنوں میں خداوند قدوس جل شانہ کی اطاعت و بندگی بہت لگن سے کرنی چاہیے اور غیر ضروری دنیاوی علائق سے ہٹ کر ہمتاً باری تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے۔ ذکر و فکر، تسبیح و تلاوت اور دیگر معمولات یومیہ میں کچھ نہ کچھ ضرور اضافہ کرنا چاہیے۔ عشرہ ذی الحج میں ذکر اللہ کی کثرت کیجیے۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ تشریح۔ تسبیح، تہلیل، تکبیر اور تحمید دینی زبان میں خاص الفاظ ہیں۔ تسبیح سے سبحان اللہ کہنا، تہلیل سے لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر سے اللہ اکبر کہنا اور تحمید سے الحمدللہ کہنا مراد ہے۔ یہ بہت مبارک کلمات ہیں، احادیث میں ان کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے، اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے میں سامان وغیرہ جہاد میں سواری کے لیے دے دیے، اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے ہوں اور وہ قبول ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ اس لیے ان مبارک ایام میں بہت ہی اہتمام سے ان مذکورہ کلمات کو بکثرت پڑھتے رہنا چاہیے اور استغفار و درود شریف کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ عشرہ ذی الحج میں دن کو روزہ اور شب میں عبادت کی فضیلت۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحج میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تشریح۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد سے بقرعید کے شروع کے 10 دنوں کی کتنی عظیم الشان فضیلت معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں 1 روزہ رکھے تو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، 2 روزے رکھے تو 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے، اور اگر کوئی مرد خدا اور آخرت کا حریص 10ویں تاریخ چھوڑ کر باقی پورے 9 دن کے روزے رکھ لے
تو اس کو 9 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے۔ یہ تو دن کی فضیلت ہوئی، اور شب کی فضیلت یوں سمجھنا چاہیے کہ اول تو رمضان المبارک میں شب قدر مل جانا کوئی یقینی نہیں، پھر مل جائے تو وہ صرف ایک ہی شب کی فضیلت ہے، لیکن یہاں اس عشرے کی ہر شب میں جاگ کر ہر شخص شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور شب قدر کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر بتلایا گیا ہے، جن میں تقریباً 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ تو گویا شب قدر میں عبادت کرنا 30,000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب ان 10 دنوں کی راتوں میں عبادت کر کے ہر شخص یہ ثواب عظیم حاصل کر سکتا ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس، ترجمہ: آخرت کی کمائی کرنے والے آئیں اور اپنے جوہر دکھلائیں۔ عشرہ ذی الحج میں بال اور ناخن۔ ترجمہ: ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تشریح: اس روایت کو اور اس جیسی دوسری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے فرمایا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو اپنے ناخن کترے اور نہ سر کے بال مونڈے اور نہ بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن تراشے اور بال کٹوائے، لیکن یاد رہے ایسا کرنا مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر عمل کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی شخص قربانی سے پہلے مثلاً عید الاضحیٰ سے 1-2 روز پہلے خط بنوا لے یا بدن کے مخصوص حصوں کے بال صاف کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے قربانی کے صحیح ہونے میں کوئی خلل نہیں آتا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامیات چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔